بعد میں محمد سلمان منصور علی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ آپ کا موضوع ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ان کے بعد تیار ہیں محمد انس، محمد بلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے دینی بھائیوں اور دیگر حاضرین، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ عبادت کے لائق ہے۔ محترم حضرات، یہ دنیا کا مستحکم نظام، یہ نیلگو آسمان اور ان میں جھل ملاتے ستارے، یہ عطا سمندر اور ان میں موجود اشیاء، شمس و قمر اور اس کا اپنے وقت پر طلوع و غروب، یہ بلند و بالا پہاڑ اور اونچائی سے گرتا آبشار، یہ سرسبز و شاداب زمین، ہرے بھرے کھیت، یہ موسم اور اس کا اپنے وقت میں تغیر، غرض کے اس کائنات کے ہر شے، گھاس سے لے کر درخت تک، چیٹی سے لے کر شیر تک، چڑیا سے لے کر انسان تک، ہر چیز اپنے ساخت کا آخری ماڈل پر ہے۔ کوئی بھی آرٹسٹ و فنکار کسی بھی چیز کا موجودہ ماڈل سے بہتر ماڈل تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا پیدائش سے لے کر اب تک اپنی شکل و صورت پر باقی رہنا اس بات پر شاہد ہے کہ ان کا موجود و خالق ایک ہے، جس نے ان کو ان کی شکلوں پر باقی رکھا۔ اگر ان کا موجود و خالق ایک نہ ہوتا بلکہ کئی ہوتے تو ہر ایک اپنی منشا کے مطابق ان کی شکلوں میں رد و بدل کرتا رہتا۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس جہاں کا ایک ہی ذات پاک ہے جو بلا شرکت غیر اس جہاں کا مالک ہے۔ اس بات کو قرآن میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر ان آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو دونوں یعنی زمین و آسمان درہم و برہم ہو جاتے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس میں تصرف کرنے والا ایک ہی ذات پاک ہے۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، پرستش بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس بات کو قرآن نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کہیں فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیہ پہنچاتا ہے۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور کہیں جن و انس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ حضرات، پتہ چلا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت و بندگی ہے، چنانچہ توحید ہی کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسولوں کی دعوت کا مرکز بنایا۔ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا میں تمہیں کھلم ڈرانے والا ہوں تو تم صرف اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے اوپر دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
حضرت ہود علیہ السلام جب مبعوث کیا گئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہی. اس طرح تمام نبیوں کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا، اگرچہ ان کے شریعتوں کا نام الگ الگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی وہ قوم غیر اللہ کی پوجا کرنے میں پوری طرح منہمک تھی اور بتوں کو ہر کام کا مالک، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتی تھی. وہ لوگ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سامعین کرام، توحید ایک ایسی شے ہے جب اس کی تاثیر و حلاوت انسانی زندگی میں اثر انداز ہو جاتی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے بے وقعات ہو جاتی ہے. نہ تو ان کو عہدے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دولت کی، نہ انعام کا لالچ ہوتا ہے، نہ جان جانے کا خوف ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے جادوگر جو فرعون کی آنکھ کا تارا بننے اور انعام حاصل کرنے کے غرض سے آئے تھے، جب توحید کی دولت ان کو مل گئی تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ قرآن کا فرمان ہے. اسی طرح جب انسان توحید کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اور اس کے سامنے پوری دنیا ہے جو نظر آتی ہے کیونکہ اس کا یہ دعویٰ سچا ہوتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جس چیز کو تو نے عطا کر دیا، اور جس چیز کو تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور دولت والے کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دیتی. یعنی دینے والا بھی اللہ، چھیننے والا بھی اللہ. وہ اللہ جسے چاہے مالدار بنا دے اور جسے چاہے پل بھر میں فقیر بنا دے، سب اس کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کا علم بردار بنائے اور اس کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق بخشے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.